اب ذرا ایک بدچلن عورت کے مکروہ فریب کا واقعہ بھی سن لیجیے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی، اس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اس کو اپنے گھر میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا، بیوی سے کہا مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں تم سے کوئی ملنے آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا تو شوہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی سے کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے۔ عورت نے کہا ہاں میں کل پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں، اور ادھر اس نے اپنے آشنا سے مل کر یہ کہا کل تم پہاڑ کے نیچے گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے، اور میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پہ لے کر اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی، تم گدھے والے کے بیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھ کو سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ جب دوسرے روز دونوں میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بیس میں گدھا لیے کھڑا ہوا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا سواری کے لیے کرائے پہ لے کے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پہ سوار کر کے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا لیا اور گرتے گرتے اپنا بدن بھی ننگا کر لیا، اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی ہے، اور گرتے ہوئے اتفاقاً اس کا بدن ننگا ہو گیا ہے، اور وہ جٹ سے اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ پہ قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر بولی میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقاً دیکھا ہے۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے، جب عورت مکروہ فریب پہ آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر مرد کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن آج یہ گناہ کسی مکروہ فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی، اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں، دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے کبھی نہیں چھپ سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر چلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔